याद मक्का मदीना। इस्तिवा यानी चादर सीधे हाथ के बगल के नीचे से निकाल कर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डालने के सीधा कंधा खुला रहे। अब परवानावार शमए काबा के गिर्द तवाफ के लिए तैयार हो जाइए। अभी हजर अस्वद को चूमने का तरीका लिखा है और हमें रश में मौका मिलना मुश्किल। हम क्या कर रहे हैं, अभी एक दो हाथ कानों तक उठाएंगे, हजर अस्वद की सीध में हथेलियां काबे की तरफ इस तरह हजर अस्वद की तरफ रहे, जिधर नमाज में उठाते तो ये उठाकर बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजर अस्वद को इशारे से इशारा करके हथेलियां चूम ले। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगातार हूँ मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूँ मैं। तवाफ से फरागत हासिल की और मक्का में इब्राहिम को वाजिब तवाफ और रकात अदा की। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म। सही की नीयत तो शर्त नहीं है, तो नीयत करें सवाब मिले और सवाब मिले सही हो। सही के दौरान लोग अमूमन मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, तो सही के दौरान पढ़ना क्या चाहिए, ये फैसला। मुख्तलिफ दुआएं पढ़ सकते हैं, सही में दुआ कबूल होती है और बेहतर यह कि दुरूद पाक पढ़े। दुरूद शरीफ भी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ए अल्लाह हमारे आका व मौला पर रहमत भेज। मैं रहमत की तो दुआ है नहीं है, तो दुरूद शरीफ भी दुआ है। अब अपने लिए दुआ करें और इसके बजाय आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें। जब सरकार को हम दुआ करेंगे और सरकार क्या हमें छोड़ेंगे। अभी मरवा से सफ़ा तक का सफ़र पूरा हुआ, एक चक्कर ये हमारा चौथा चक्कर है, चार पूरे हुए। अब हम इंशाअल्लाह दोबारा सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक जगह आती है जिसको ये मीने नक़दरैन कहते हैं, ज़रा दिखाइएगा। ये सब लाइटें हैं हुजूर, यहाँ पर दौड़ा जाता है। तो एक तो ये कि दौड़ना क्यों ज़रूरी है और कौन दौड़े और कितना दौड़े, किस तरह दौड़े। बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान आई थी। कुछ रास्ता ये दौड़ी थी, कितना ये दौड़ी थी, जितनी बार दौड़ी थी। तो ये सब अदाएँ बाकी रखी गई हैं हाजियों के लिए और वाजिब कर दिया, हाजियों के भी उम्रे वालों के लिए तो वाजिब। और इसमें औरतों को मतलब दौड़ने का नहीं है, मर्दों के लिए वाजिब। अलग दौड़ी औरत ही थी, अल्लाह की शान हसन। देखिए दौड़ी औरत है और ये सुन्नत हो गया मर्दों के लिए दौड़ना। कमाल है, अल्लाह की शान है। अब हमारे दौड़ने का टाइम आ गया है। अख्तर मैं तो माजूर बोल नहीं सकता, ये तो अल्लाह का करम है। मुझे उम्रा पैकेज मिल गया, पैदल तवाफ की सआदत मिली और सही भी पैदल करना में खुद हैरानी हुई हो कैसे। हालांकि मैं फिजियोथेरेपी में चल रहा हूँ और जब से यहाँ सफ़र शुरू हुआ है फिजियोथेरेपी एक दिन भी नहीं हुई। अल्लाह का करम है। रब वो जो रब चाहे वो हो सकता है, सब चाहे, रब ना चाहे तो नहीं हो सकता। अल्लाह का बड़ा करम है, इसका एहसान है। अल्लाह कह रहे कि पैकेज मिलता है। एक पैकेज मुझे हज पैकेज भी चाहिए। काश अल्लाह के रहमत से मैं एक हज मरने से पहले करने में कामयाब हो जाता। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सफा और मरवा के माबैन दौड़ो। सई करके तुझको मनाता रहो
سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم مولا 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 حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ 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 یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ابراہیم کے نقش پا چوم میں ابراہیم کے نقش پا چوم میں نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا
لنا اور میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم 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 لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا چونکہ جن کے سجدے کو میں حیران بے کعبہ چونکہ جن کے سجدے کو میں حیران بے کعبہ وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مسجد الحرام ایسا مقدس مقام ہے کہ ایک کشش ہے جو اس کی طرف ہمیں کھینچتی ہے. کعبہ مشرفہ کتنا مقدس مقام ہے جسے دیکھتے ہی ایک قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی عالی زبردست یہ مقام ہے. پھر اسی کعبہ مشرفہ میں حجر اسود نصب ہے جسے یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں نے اس کو چوما ہے اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر ساتھ ہی ملتزم ہے, ساتھ ہی باب کعبہ ہے. یہ کعبہ شریف کی بات کر رہا ہوں. وہیں پر میزاب رحمت ہے. وہیں تھوڑا اس طرف دیکھے تو حتیم پاک ہے. پھر طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم کے قریب سے گزرتے ہیں. ایک کتنی مقدس اور عالی شان وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج بھی قدموں کے نشان ہیں. وہیں پر زمزم شریف ہے, وہیں پر صفا ہے, تھوڑا سا یہاں ہے کہ صفا ہے, پھر مروہ ہے. یادیں 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 یادیں, اتنی یادیں ہیں, اتنی یادیں ہیں, یقین مانیں. اور یہ اتنی یادوں کا مقام ہے اور یہاں پر اتنی مطلب کہ اداؤں کو ادا کرنے والی یہاں معاملات ہیں. پھر یہ کہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. پھر وہیں آپ مدینے پاک حاضری دیتے ہیں. پھر مسجد نبوی شریف, ریاض الجنہ, روضۃ الجنہ, جب آپ اس میں حاضری ہوتے ہیں تو منبر, محراب, ایک ایک ستون گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون پر یہ عمل فرمایا, یہاں پر یہ عمل فرمایا, یہاں جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے, یہاں قرآن کریم کی آیات اتنی نازل ہوئی ہیں, یہاں پر اصحاب صفا کا چبوترا ہے, یہاں پر روضہ انور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان عالی شان میں آرام فرما ہے اور اتنی مسجد نبوی شریف کی یاد ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ثواب کے ساتھ ساتھ کشش بہت ہے. اور پھر جب آپ وہاں سے لوٹتے ہیں نا
تو یہ ساری چیزیں جو چھوٹ رہی ہوتی ہے نا، کعبہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، مسجد نبوی شریف چھوٹ رہی ہے، گنبد خضرا کی زیارت کر کے جو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جو سرکار کے روضے انور پر آپ حاضر ہوتے ہیں، دست ہاتھ باندھ کر سرکار کے سامنے آپ حاضر ہیں۔ حضور کووڈ کا جب دور تھا اور کووڈ میں بڑی حاضریوں کے لیے اس میں زیادہ آزمائشیں تھیں، تو میرے ایک جاننے والے کووڈ کے دنوں میں جب راستہ کھلا اور تھوڑا وہ سفر شروع ہوا، زائرین پہنچنے لگے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ ایک ایک حاضر ہوتا تھا سرکار کے روضے انور پر جالیوں کی پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گیا، اچھا وہ ایسا وقت تھا کہ کسی کو دو کو نہیں جانے دیتے تھے، ایک جائے وہاں سے جب تک وہ باہر گزر نہ جائے دوسرے کو نہیں، یا تو بہت زیادہ فاصلہ رکھا جاتا تھا، لیکن جو روضے انور کی جو جگہ تھی جالی مبارک کی، وہاں پر ایک ہی کو حاضری کی اجازت ملتی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ یا چند سیکنڈ کھڑا رکھا، اور اس کے بعد بولا چلو یار تھوڑا اور رکتے۔ تو میں کہا سوچو کہ اس ٹائم پر آپ کھڑے کہاں تھے، اور اس وقت آپ اکیلے کھڑے تھے، آپ تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور تھا، آقا کے مواجہ مبارک کے سامنے آپ اکیلے کھڑے تھے۔ آپ اس گھڑی پر غور کریں کہ جس پر وہ مجھے آپ کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، یہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ مدینے میں تو گئے مگر آپ کھڑے کی جگہ پر، کہا بس 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 بس۔ وہ تصور اتنا خوبصورت تھا کہ میں اکیلا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور میرے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو کیفیات بنتی ہیں، تو میرے پیارے سمے پھر انہی کیفیات میں جب بندہ وہاں پر وقت گزار رہا ہوتا ہے نا، اور جب وہ چھوٹ رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر پھر اس کا دل جو ہے نا وہ مچل رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے پھر یہ گنبد خضرا دیکھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، پھر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا، پھر میں وہاں پر پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا، پھر میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ درد جو ہے نا یہ اتنا رلاتا ہے، یہ اتنا رلاتا ہے، یہ اتنا تڑپاتا ہے، پورا گویا کہ آپ بات نہیں کر پاتے کہ اب میں کیا کروں، کہ مطلب مدینہ چھوٹ گیا ہے نا، آپ چھوٹ گئے گنبد و مینار، مسجد کے در و دیوار چھوٹ گئے، مینار چھوٹ گئے، تو یہ سب چھوٹ جاتا ہے ہم سے، اور وہ چھوٹنا جو ہے نا وہ بس وہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہائے کاش کہ میں واپس نہ آیا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ مسجد نبوی، ہائے گنبد خضرا، مسجد نبوی، ہائے گنبد خضرا، روضہ انور میں مدینہ چھوڑا گیا، روضہ انور میں مدینہ چھوڑا گیا، شاہ بہرو پر میں مدینہ
چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو اب دل مضطر میں مدینہ چھوڑا اب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑا شاہ پہروں پر میں مدینہ چھوڑا اور چھپ گیا نگاہوں سے سب مدینے کا چھپ گیا نگاہوں سے سب مدینے کا دلکشو ہنسی منظر میں مدینہ چھوڑا دلکشو ہنسی منظر میں مدینہ چھوڑا اور لطف جو ہے طیبہ میں وہ کہاں وطن میں ہے لطف جو ہے طیبہ میں وہ کہاں وطن میں ہے کیا کروں گا گھر جا کر میں مدینہ چھوڑا کیا کروں گا گھر جا کر میں مدینہ چھوڑا شاہ پہروں پر میں مدینہ چھوڑا اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی مکے پاک کی حاضریاں عطا فرمائے. حضور آپ نے آمین. آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا خوبصورت بیان آپ کا یہ سنا کہ مجھے عمرے کا پیکیج مل گیا. اب خواہش یہ ہے کہ مجھے حج کا پیکیج مل جائے. یہ حج کا پیکیج کیا ہوتا ہے حضور؟ ایک تو یہ ہمارا پیکیج ہوتا ہے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی مراد کس پیکیج کی ہے؟ مطلب میں
जैसे चलने फिरने में मुझे आजमाइश होती है, तो मैं तो ज़रा कि वो व्हील चेयर पर तवाफ का ही जहन था कि शायद मैं करूं, लेकिन बार अल्लाह ने असबाब किए और पैदल चले तो चलते गए। तवाफ के बाद फौरन कंटिन्यू सही, ये तो शायद मेरी पहली, जो बरसों पहले भी ऐसा होता था कि मैं तवाफ के फौरन बाद सही मुश्किल, कोई ताज़ा वजू करना वगैरह, पेशाब लग जाना, लेकिन इस बार ये भी कंटिन्यू हो गया ना शुरू। फिर वो पांचवें फेरे के भी दूर जाकर बस वो कुछ मेरा पुराना पाँव का जो फ्रैक्चर था, वो जो मैं बताई थी तफसील, तो उसकी वजह से बस वो पांचवा फेरा मेरे लिए दुश्वार हो गया और फिर वो व्हील चेयर लेनी पड़ी थी किराए की। तो ये पैकेज के मैं तवाफ और सही का अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह करने में कामयाब हुआ, ये अल्लाह की रहमत से ही हुआ। मेरी खुद मतलब बस हो गया अल्लाह के करम से। अब ये अल्लाह करे कि हज का भी पैकेज इसी तरह का मिल जाए कि मुझ में इतनी हिम्मत ताकत के साथ कोई ऐसी सूरत बन जाए कि मैं हज भी करने में कामयाब हो जाऊं, उसमें भी तवाफ सही, अरफात, मीना, मुजदलिफा, सब ज़ाहिर है मशक्क़त वाले काम है ना। तो एक आदमी बूढ़ा भी हो फिर कमज़ोर भी हो, तो उसके लिए आजमाइश तो है ना। ये कि मेरी ऐसा आजमाइशें रुक जाए और मैं करने में कामयाब हो जाऊं पुरसुकून, ये मतलब मेरी मुराद ये हज पैकेज से। अल्लाह अता कर दे तो देर भी नहीं लगती। आमीन आमीन। जाहिरी असबाब के साथ साथ असल वो है कि मतलब मैं कर भी सकूं ये सारे तवाफ सही, क्यों उसमें रश ज्यादा होगा, हज में ज्यादा रश होता है, फिर मशक्कत भी ज्यादा होती है हज में, उम्रे में कम होती है। अल्लाह अता कर दे अपने करम से, उसके खजाने में क्या कमी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।